لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بالکل سختی اختیار کی اور اپنے کفر میں بالکل ڈٹے رہے اور جھوٹاپن کے اندر گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہیں ڈرائیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر مار دیا ہے. اب اس دل میں اللہ کی بات نہیں سماتی. اب یہ دل ناپاک ہو گیا ہے، اب یہ دل گندا ہو گیا ہے، اب اس دل میں مرچا لگ گیا ہے. اس دل میں مرچا لگ گیا کہ اب اس دل کے میں صاف ستھری بات نہیں سماتی. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. جب میری امت کا کوئی بھی فرد گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. جب وہ توبہ کرتا ہے وہ دھبا دھل جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر وہ پڑ جاتا ہے. گناہ کرتے 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 وہ اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے دل تمام چاروں طرف داغ لگ جاتے ہیں. اب اس دل میں صحیح بات نہیں سمجھتے. بہت سارے لوگ آپ ان کو اگر صحیح بات سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ان کے دل میں صحیح بات سماتی ہی نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دی ہے. وعلی سمعہم، اللہ پاک نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، مہر مار دیا کہ ان کے کانوں سے دین کی بات سنائی نہیں دیتی، اچھی بات سنائی نہیں دیتی. ان کے کان جائز بات سننے کے رواداری نہیں ہوتے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا. تب ان کی آنکھوں سے اچھی چیز جائز چیز نظر نہیں آتی، وہ تو صرف ناجائز چیز کو دیکھنے میں اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ پاک نے یہ کافروں کی صفت کو بیان کیا کہ جب کفر حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ یہ سزا دیتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر مار دیتا ہے، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیتا ہے، پٹی ڈال دیتا ہے. اب ان آنکھوں کی بینائی سے، روشنی سے وہ صحیح بات نہیں دیکھ سکتا، وہ جائز چیز کو نہیں دیکھ سکتا، وہ صحیح اور برے کا فرق نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی آنکھوں پر عذاب کے طور پر اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہے. اب بہت بڑا عذاب ہے اللہ جانتا ہے بہت بڑا کون سا ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، دین کی بات ہم جب کریں گے، دین کی بات ہم سنیں گے، دین کی بات ہم پڑھیں گے، دین کی بات ہم پڑھائیں گے تو ہمارے دل میں جو گرد اور جو غبار جو لگے رہتے ہیں وہ دھلتے ہیں. اسی لیے علماء کرام نے یہ بات صاف طور پر کہا ہے. دیکھو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ مان لو گالی دیتا ہے، سود کھاتا ہے، بیاج کھاتا ہے، سنیما دیکھتا ہے، ڈانس کرتا ہے، ناچ کرتا ہے، غلط کام پھنسا ہوا ہے، تو تم یہ کہہ کر کے اس کو مت چھانٹو ارے تو تیری نماز بھاڑ میں جائے، نعوذ باللہ من ذلک، تو فلاں فلاں غلط کام کرتا ہے. آج نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز کی برکت سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ملے، کل وہ سود بھی چھوڑ دے گا، بیاج بھی چھوڑ دے گا، سنیما ہال جانا بھی چھوڑ دے گا، ناچنا بھی چھوڑ دے گا، ڈانس کرنا بھی چھوڑ دے گا، گالی دینا بھی چھوڑ دے گا. یہ تو ان سے بہتر ہے کہ جو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ کی بات سنتے بھی نہیں، اللہ کی بات سناتے بھی نہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے بھی نہیں، اللہ کی کتاب پڑھاتے بھی نہیں، یہ تو ان سے بہتر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ارے یہ کیا ملا بات کرے گا بھائی، بڑی بڑی لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوگا، اس کرتوت کو دیکھو. اگر وہ داڑھی اس لیے رکھا ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے، کچھ تو اللہ کو یاد کر کے رکھا. ہو سکتا ہے اس داڑھی کی سنت کی برکت سے، اس لباس کی برکت سے، اس ٹوپی کی برکت سے، اس پگڑی کی برکت سے اس میں لاکھ برائی ہو، لیکن لاکھ برائی میں ایک چیز تو ہے ایمان کی پہچان. تو وہ کالا جو دھبا جو ہے نا، جو لگتا ہے وہ دھبا اس کی برکت سے کم ہو جائے گا. لیکن وہ بالکل کنٹینیو نہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، نہ دین کی علامت اس کے پاس ہو، نہ اللہ کا نام لیتا ہو، نہ اللہ کا نام سنتا ہو، نہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہو، نہ اللہ کی کتاب پڑھاتا ہو، تو اس آدمی کے دل پر تو دھیرے دھیرے دھبا اتنا لگ جائے گا کہ اس کے دل میں صحیح بات سنائی نہیں. اس لیے ہمیں اپنی زبان کو، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ہم کمنٹ ایسا نہ کریں کہ بالکل ان کو جہنمی بنا دیں اور آپ نماز نہ پڑھ کر کے جہنمی بن جائیں. ایسا نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ماشاء اللہ آپ نماز پڑھتے ہیں، تھوڑی سی جو کمی ہے اس کو بھی دور کر کے جائیں. تو اس کا دل، یہ دعوت کا طریقہ ہے. دعوت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے اندر نگیٹیوٹی کو بیان کر کے اس کو سدھارا جائے. ہمارے معاشرے میں کیا ہے، پازیٹیو چیز کو ہم نہیں بیان کرتے، صرف نگیٹو چیز کو. کسی کے اندر اچھائی ہے اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، اس کی برائی کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس بیچارے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے دل ٹوٹنے کی وجہ سے پھر وہ نیک لوگوں کے ساتھ گھومنا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ جو لوگ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں وہ اس کو اپنے سب میں کھڑا ہی نہیں کرتے. وہ اگر کسی دن آ گیا، آتے ہی اس کو فوراً کہنا سوچتے ہیں کہ آج ہی اس کے ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، بھائی آپ وہ چھوڑیے، آپ وہ چھوڑیے، آپ یہ کیجیے، آپ وہ کیجیے، آپ ایسا کیجیے، آپ ویسا کیجیے. وہ کہتا بھائی میں دین کی بات سننے گیا تھا، میں دیندار بننے گیا تھا، کہ ڈانٹ کھانے گیا تھا. اس کا دل وہیں سے ٹوٹ جائے گا، مایوس ہو جائے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کچھ نہیں جانتے ہیں،
ان کے سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن ہمارے ویوہار ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ویوہار اور ہمارے کردار کی وجہ سے وہ بیچارے ڈر سے نہیں ڈرتے۔ بچپن ہوں سکھانے سے زیادہ طاقت ہو 10 بجے کا پتوں ہو گئے، دماغ ہو گئے، بیٹا ہو گئے، بیٹی ہو گئی، پورے خاندان کیسے گرا دے گا، لگتا ہے پوری دنیا سے بڑا مجھے وہی وہ بیچارہ کہتا ہے بھائی اس سے بڑھنے والا ہم نہ سکتے پڑھے گا۔ یہ طریقہ سے نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے ساتھیوں کو جوڑنے کے لیے ہمیں اس کے اندر ماشاء اللہ آگے کتنے سی بات ہے ایک طرح سب آسان ہے، سب ہوگی دھیرے دھیرے وہ بات نہیں ہے۔ آج اور کا سکھنے یا سنگا سکھنے بھائی لوگ واقعی یار بیٹھے تھے، یہ لوگ کتنے ہم کو پیار دیے، یہ لوگ کتنے ہم کو عزت دی، کل سے وہ بیٹھے گا شوق سے آئے گا، پہلے ہی اس کو کتنے تک نظام دیں گے اور ہم پیار بن جائیں گے، بس ان جگہوں فرشتہ نہیں معصوم ہے، یہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی صفت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، کفر کی صفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی دین کی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہم جانتے ہیں کسی دوسرے کو اللہ ہمیں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو آداب ہوتے ہیں کسی کو دعوت کے ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے دین کی بات بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔